اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال اس برصغیر پاک و ہند کی ایک شخصیت نہیں تھی، بلکہ ایک عالمی افق پر صدیوں کے بعد پیدا ہونے والی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے تفاہم اور جن کے استعاراتی تصور اور جس طرح کی شاعری انہوں نے کی ہے اور جس کینوس پر انہوں نے جا کے شاعری کی ہے، اس طرح کا اور کوئی شاعر یا اور کوئی فلاسفر پوری دنیا میں ڈھونڈنا محال ہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے اور ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصے تک علامہ اقبال کی فکر سے گرمی تو حاصل کرتے رہے، ہم ان کے اشعار سے زندگی کو آگے تو بڑھاتے رہے، ہم ان کی اشعار کو تحریکوں کی بنیاد تو بناتے رہے، لیکن ہم نے کبھی علامہ اقبال کے فکر کو اور اس کے اندر دی گئی فلسفی کو اپنی زندگی کا مد نظر بنانے کی کوشش نہیں کی۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ ہے کہ ان کی فکر ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، گر بحث غیر قرآن، اگر میرے دل کے اندر کوئی جوہر نہیں ہے، یعنی کوئی خاصیت نہیں ہے، اگر میرے دل کے اندر کوئی چیز ایسی موجود ہے جو قرآن کے بغیر ہے، کہ روز محشر خار و رسوا کو بھرا، بے نصیب اس دوسرے پاک کو بھرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے دن روز محشر مجھے روز رسوا کر دینا اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے، شاید ہی کوئی شخص کر سکے جس کو سید الانبیاء سے عشق، اور اقبال کے عشق کا معاملہ تو وہ ہے آخری عمر میں اس وقت لوگ ان سے ملنے آتے تھے، بیمار تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ باہر سے کھڑے کھڑے ان کے دربار جو تھے، جو ان کے لوگ راجہ صاحب وغیرہ جو تھے، وہ ان کو منع کر دیتے تھے کہ صاحب سامنے نبی علیہ السلام کا نام مت لیجیے، اس لیے کہ اگر ان کے سامنے نام لیتے ہیں تو ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ یہ سارے آفات، اور اقبال اس دور میں آئے ہیں کہ جب امت مسلمان شدید زوال کی صورتحال، حال ہی وہ اپنا وہ مدد اسلام لکھ چکے ہوئے تھے کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسجد میں ہوتے ہیں پہلے تمنگر، اور اسلام کا گر کر وہ ورنہ دیکھے سیکھے والی جو بات تھی وہ نوحہ لکھ چکے۔ اس نوحے کے دوران اقبال آتے ہیں، اور اقبال جو ہیں اپنے 19-20 سال کی عمر میں 2 نظمیں لکھتے ہیں، ایک شکوہ لکھتے ہیں اور ایک جواب شکوہ لکھتے ہیں۔ شکوہ کے اندر اقبال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں کہ ہم پہ کیوں یہ صورتحال، کیوں آکار پر خصوص پر آپ فکر فردہ نہ کروں میں وجہ میں دوش ہوں، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ابرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اس میں وہ گناتے ہیں ساری کی ساری چیزیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، آج ہم پہ کیوں ایسی صورتحال ہے، اور ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، جیسا گلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اقبال کے اوپر ایک اور الہامی کیفیت جاری ہوتی ہے، وہ جواب شکوہ کے طور پر ہے۔ اب جواب شکوہ کو لوگ جو ہے ایک معمولی سی عمومی نظم دیتے ہیں، حالانکہ وہ اقبال کی وہ نظم نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک الہامی کیفیت کے طرح ہے۔ بالکل وہ قرآن کا انداز ہے، وہی کیفیت قرآن والی جس میں قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دو تو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تیری اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے۔ اس پوری آیت کی تفسیر کا جواب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اقبال کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، تم یہ تم گلہ کرتے ہو بالکل غلط ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے تم میں دوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ دور تو موجود ہے موسیٰ ہی ہے۔ ان سارے ادبار کا، ان ساری کیفیات کا، ان سارے معاملات کا، ان ساری ذلت و رسوائیوں کا اقبال آخر میں حل بتاتا ہے، اور اس کی کیفیت وہی ہے کہ جو ایک نظم کو بہاؤ جو ہے وہ آخر میں لے کے آتی ہے، اور وہ کیفیت بتاتے ہیں قوت عشق سے اور پست بالا کرتے ہیں، ذہن میں اس میں محمد سے اجالا کرتے ہیں کہ محمد سے وفا ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم کو، ان اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر لوح قلم بھی لکھنے کو دے دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ جیسی چاہو، اور جب تک مسلمانوں کو اندر یہ چیز تھی، مسلمانوں نے اپنے لوح قلم سے خود لکھی، جدھر چاہتے تھے ادھر بڑھتے تھے، جس جگہ نام کے راستے میں دریا آتے تھے، نام کے راستے میں سمندر آتے تھے۔ اقبال کی یہ جو فکر ہے
اور اقبال کی جو سوچ ہے یہ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے غلبے کی سوچ. اقبال کا جو پیغام ہے یہ بنیادی طور پر ایک عالمی نوعیت کا پیغام ہے. آپ ایران میں چلے جائیں، آپ تاجکستان میں چلے جائیں، آپ ازبکستان میں چلے جائیں، آپ افغانستان میں چلے جائیں، آپ کو اقبال کے اشعار جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اترے ہوئے نظر آئیں. آپ حیران ہوں گے کہ اقبال کی جو نظم ہے جس کے اندر انہوں نے ایک خاص پیشین گوئی کے ساتھ جوانان عجم کو مخاطب کیا ہے، وہ مستقل طور پر ایرانی اپنے جلسوں میں اور جلوسوں میں پڑھتے تھے کہ میر اسد بردے کے زنجیر غلامہ مشکلت دیدام مجروز نے دیوار زندان شمار اے جوانان عجم جانے منو جانے شمار. کیا ہے وجہ کرنا جوانوں، تم ہی تو میری جان ہو، تم ہی تو لوگوں کی جان ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جو تم آنے والا ہے، جو تمہاری غلامی کی زنجیریں کاٹ دے گا. میں انہیں تمہارے قید خانے کے جو روزن ہے، روشن دان کے پیچھے سے اس کو جھانکتے ہوئے دیکھوں. یہ ہوتا اس وقت ہے، ایک آدمی آتا اس وقت ہے اس دنیا کے اندر کہ جو لوگوں کے اندر تڑپ، لوگوں کے اندر اس کے لیے محبت، لوگوں کے اندر اس کو چاہنے کے لیے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے سے کہتے ہیں کہ میر اسد بردے وہ آدمی آ جاتا ہے. اسی لیے اقبال کے آخری اشعار جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے کہ شب پیش خدا بدری استمرا، رات میں اللہ کے حضور بہت ہوئے مسلمانہ چراؤ دار مخارب. مسلمان اتنے خارزار کیوں ہے؟ ندا آمد نمی دانی گئی قوم، آواز آئی کہ تم اس قوم کو نہیں جانتے. دل دورم تو محبوب اختار، دل رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں. ہمیں دل پیدا کرنا چاہیے، محبوب اللہ تعالیٰ. اقبال کے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ جو تحریک وابستہ ہے، تحریک آپ کو دعوت دیتی ہے. اور یہ وہ تحریک میری نہیں ہے، یہ تحریک بنیادی طور پر اس امت کی ہے اور اقبال کے خوابوں کی ہے. وہ جو اس نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو دین کا استاد کر. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسے شخص نے یہ خواب دیکھا تھا. اور اس وقت پاکستان کے اندر 57% نوجوان، دنیا کی واحد قوم ہے جس میں اتنے زیادہ نوجوان. میرے جیسے بوڑھے شاید آج ہیں کل نہیں. جوانوں نے پیروں کا استاد بنا. آئیے اس فکر کو آپ کیجیے. اقبال اس سرزمین سے وابستہ امیدیں اس کی نہیں تھی، بلکہ اسی کی شعر کے مطابق اس بات کا ختم کروں گا. سید الانبیاء کی حدیث کو زمین پاکستان کے حوالے سے کیا تھا؟ میر عرب ہوائی ہوائی. یہ ہم مرکز ہیں سید الانبیاء کی امیدوں کا، مرکز ہیں ہم اقبال کے